بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے فضل مانگو۔ جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی، پر تم بڑا سمجھتے تھے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ ظلم ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کے کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ یہ ضروری نہیں آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور انسان کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اللہ نے تمہارے دل سے اطمینان کو نکالا۔ اب تمہیں سکون اور امن نہیں، دل کا سکون حاصل نہیں۔ اللہ کے یہاں تمہاری گنجائش نہیں، تو تمہارے دل کے سکون کو بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا دل قرار نہیں پائے گا مگر اس کے ذکر کے ساتھ۔ یہ نسخہ بدلتا نہیں ہے۔ کامیاب مسکراہٹ کے پیچھے بڑے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم اور لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟ موت سے بچنے کی کوشش میں انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہر وہ دل جو عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے، اور قبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ تیرے کریمے کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال سوال کیا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ دعا سے خوف دور ہوتا ہے، اور دعا کا حاصل ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی
गुनाह लगता हो और वो उसे छोड़ने के तड़प में दिन रात दुआएं और कोशिश में लगा रहता हो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दिल का मोम होना अल्लाह का कुर्ब है। तौबा कर ली जाए तो एक अच्छे वक्त का आगाज हो सकता है। जिस खतरे का वक्त से पहले एहसास हो जाए, समझो कि वो टल सकता है। रब अपने चाहने वालों का कुछ रहने देता है। कभी सिवाय अपने हाल के बदहाल होने के बावजूद मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान जिंदा होने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सकता। वो मरे बगैर मौत को कैसे समझ सकता है? सुकून अपने अंदर फैलाओ, ये ख्वाहिश को समेटने का नाम है। आप अल्लाह के काम में क्यों ना कहो, आप अल्लाह से ये ना पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि आप अपने आप को तैयार रखो कि वो पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। जिस इंसान की अपने माहौल से, अपने आप से सुलह हो, वो पुरसुकून रहेगा। बुराई को नेकी से दूर करने वाला पुरसुकून रहेगा। अपने दिल से गंदगी को दूर करने वाला पुरसुकून रहेगा। अपनी जिंदगी को किसी का एहसान समझने वाला पुरसुकून रहेगा। कुछ लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ खुदा से और बस, लेकिन खुदा के बंदों से नहीं। खुदा के बंदों से मोहब्बत न करने वालों को खुदा कैसे पसंद कर सकता है? खुदा के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं जो मखलूक के मुहिब और खालिक के महबूब हैं। अल्लाह की मोहब्बत का राज इंसान की मोहब्बत में है। अल्लाह माबूद है, इंसान महबूब। अल्लाह की राह इंसानों की राह है। इनाम पाने वाले इंसानों की उस अंधे का क्या इलाज जो कदम कदम पर ठोकर खाता है और अपने आप को अंधा मानने के लिए तैयार नहीं। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो बेहिस है। बेहिसी एक रूहानी बीमारी की इंतहाई शक्ल है। अल्लाह की नेमत से बगावत ज़वाल का आगाज है और इस्तिग़फ़ार का सफ़र उरूज का आगाज है। गुनाह को फैलाने का जरिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो, पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए।